اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صاحبان ایمان مومنین مومنات، 13 جمادی الاول کی شب شہادت جناب فاطمہ الزہرا بنت پیغمبر زوجہ حیدر مادر حسنین صلوات اللہ علیہ اجمعین ہے، اور بی بی کی شہادت کی تعزیت تسلیت آپ تمام مومنین مومنات کی، بالخصوص ولی زمان حجت خدا مولا آقا سید سردار امام صاحب الزمان علیہ السلام کی خدمت مبارک میں پیش کرتے ہیں. دعا کرتا ہوں کہ پروردگار بی بی کے صدقے میں ہم سب کو بی بی کی شفاعت اور زیارت دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے، اور بی بی کی اولاد اطہار کی قبور کی زیارت ہمیں اللہ پاک سب کو نصیب کرے، آمین یا رب العالمین. صاحبان ایمان، بی بی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عزت و عظمت اور منزلت کے لیے یہ حدیث قدسی کا جملہ کہ لولاک لما خلقت الافلاک ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمہ لما خلقتما، کہ اے میرے حبیب، اے محمد، اگر آپ نہ ہوتے تو افلاک کو خلق نہ کرتا، اور اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتا. اور فرماتے ہیں کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو، اے محمد، آپ کو اور علی دونوں کو خلق نہ کرتا. تو صاحبان ایمان، اللہ رب العزت نے تمام مومنین مومنات کو یہ سمجھنے کے لیے موقع دیا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے، کیا شان و شوکت ہے. تو صاحبان ایمان، اللہ رب العزت کے اس فرمان کے بعد کوئی صاحب عقل و فہم جناب سیدہ کونین مادر حسنین بنت پیغمبر کے اس مقام و منزلت کا منکر نہیں ہو سکتا کہ جو رب العالمین نے آپ سلام اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا ہے. شاید اس لیے کہ شہزادی کونین کہ نام کا ورد بیماروں کے لیے شفا ہے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس کے ہاں کوئی بیماری ہے، مرض ہے، کوئی تکلیف ہے، یا فاطمۃ الزہرا یا فاطمۃ الزہرا یا فاطمۃ الزہرا کا ورد کرے، اپنی زبان کو جناب سیدہ سلام اللہ تعالیٰ کے اس نام مبارک سے معطر کرے، تو فرماتے ہیں اس کی بیماری جو بھی ہوگی، ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، وہ بیماری ختم ہو جائے گی. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حاجت مند ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی حاجت پوری ہو، تو اسے بھی چاہیے جناب سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ سے توسل کرے، جناب سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا واسطہ دے رب العالمین کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ جناب سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے میں اس کی حاجت کو، اس کی تمنا کو پورا فرمائے گا اور اس کی تمام مشکلات آسان ہوں. تو صاحبان ایمان، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقام رکھتی ہیں، اور اگر کوئی بندہ اپنے درد کی شفا کے لیے، اپنی حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ سے توسل کرے، بی بی کے نام کی تسبیح پڑھے، ورد کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے درد کو شفا میں بدلے گا، اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا، اس کی غلطیوں کو، گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرمائے گا، بخش دے گا. تو صاحبان ایمان، اگر کوئی خلوص نیت سے، بزرگ علماء کہتے ہیں، کوئی حاجت رکھتا ہے بندہ، تو جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ کی نیابت میں زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھے، اور وہی ثواب جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ کو ہدیہ کرے، تو جو بھی حاجت ہو پھر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا. اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مشکل ہے، تکلیف میں ہے، اور چاہتا ہے کہ مشکل تکلیف ختم ہو، تو وضو کر کے روبہ قبلہ بیٹھ کر ایک مرتبہ تسبیح جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ کو خلوص کے ساتھ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتوں کو پورا کرے گا، مشکلات کو آسان فرمائے گا. کون سی تسبیح؟ کہ وہ تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زہرا، تم کو وہ چیز عطا کر رہا ہوں جو اس دنیا اور اس میں موجود ہر شے سے افضل ہے، جس کے بعد شہزادی کونین
جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ خدا کی قسم میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی ہوں۔ تو صاحبان ایمان، تسبیح شہزادی کونین سلام اللہ تعالی علیہ کی فضیلت کو اس بات سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ روایت کے مطابق قرآن کریم کے اس ارشاد اذکر اللہ ذکرًا کثیرا پر عمل کرنے کا بہترین جو وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، نسخہ ہے، وظیفہ ہے، وہ تسبیح جناب زہرا سلام اللہ تعالی علیہ کا پڑھنا ہے۔ تو صاحبان ایمان، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ پڑھے، امام فرما رہے ہیں کہ اس کا شمار اللہ تعالی کا ذکر کثیر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں ہوگا۔ تو صاحبان ایمان، یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے کہ ہر واجب نماز کے بعد تسبیح شہزادی کونین کا پڑھنا سب سے افضل ترین تعقیب ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام دوسرے ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ مجھے ہر روز 1000 رکعت نماز پڑھنے کی بنسبت ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہ پڑھنا زیادہ پسند ہے۔ یعنی 1000 رکعت نماز پڑھنے سے امام فرما رہے ہیں تسبیح فاطمہ پڑھنا مجھے زیادہ پسند ہے۔ تو صاحبان ایمان، شب شہادت ہے اور 13 جمادی الثانی جمادی الاول کا جو دن ہے وہ بی بی کی شہادت کا دن ہے۔ دوسری روایت 75 والی جو ہے اس کے مطابق اس دن جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ کی مجلس کا انعقاد کریں، ایک دوسرے کو پرسہ دیں، کالے کپڑے پہنیں، نظر و نیاز کا اہتمام کریں، مجلس و معاتم کا اہتمام کریں، دنیا کو بتائیں کہ آج کے دن جناب زہرا وہ لخت جگر پیغمبر کی کہ جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے تھے کہ فاطمہ میرا لخت جگر ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کی شہادت کا دن ہے۔ تو صاحبان ایمان، آج کے دن یعنی 13 جمادی الاول کے دن بی بی کی شہادت کا پرسہ دیں، 2 رکعت نماز ہدیہ پڑھیں، زیارت بھی پڑھیں، بی بی کے قاتلوں پر لعنت بھی بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔